تو السلام علیکم میرے بھائیوں. تو آج ہم جو معنی ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دا ایپوکلپٹک سپر سسٹم، اور یہ اس کا چیپٹر نمبر فرسٹ ہونے والا ہے. تو اس معنی کی شروعات میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک بندے کو مار رہے ہوتے ہیں اور اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم کتے کے پہلے آخر تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ اس لڑکی پر ہاتھ ڈالو جو ہماری باس کی بنتی ہے، اور آخر تم مجھے ایک بات یہ بتاؤ کہ تجھ جیسا بندہ چونکہ سچ میں ایک کچرا، گدھا اور بیوقوف انسان ہے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم اس جیسی خوبصورت لڑکی کو مارو، اس کو تھپڑ مارو. آخر تم جیسے ایسے کمینے بندے کی ہمت ہوئی کیسے؟ اور کیا تمہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ ہمارے باس کی بندی ہے؟ اور وہ لوگ اس بندے کو خوب کوٹ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی بولتا ہے کہ ارے بس کرو، بس یہاں پر رک جاؤ. اور پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے وہ بندہ وہ بولتا ہے زاؤٹیان لی، میں تمہیں اس بار تو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اگر تم نے پھر اس بندی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا. اور پھر ہمیں اس بندے کے بارے میں تھوڑا کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک سیکنڈ جنریشن اسٹوڈنٹ ہے سینٹرل چائنا بزنس کالج کا، اور یہ بہت ہی زیادہ امیر اور بہت ہی زیادہ فیمس ہے اس کالج میں. اور پھر وہ اس بندے کو بولتا ہے کہ تم یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اگر تم نے پیر زنیو کو مارا یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں خدا کر تمہارے دونوں پیروں کو توڑوں گا اور تمہاری اتنی بری حالت کروں گا کہ تمہیں کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا. اور پھر وہ اپنے ان بندوں سے کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں یہاں سے، اور چھوڑے اسے یہاں پر. اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ خود سے کہتا ہے کہ ابے ایزی ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ، ہم ریونج لیں گے لیکن تھوڑا سا آرام سے، اور میں اس کتے سے تو ضرور بدلا لوں گا جو اس نے آج میرے ساتھ کیا ہے. اور پھر وہ بولتا ہے کہ چلو ابھی یہ سب کچھ چھوڑو، کیونکہ اگر میں لیٹ ہوا اپنے کام پر جانے کے لیے تو میں جو اپنا ٹیوشن فیس ہے اسے دے نہیں پاؤں گا، اور پھر وہ ٹیوشن والے بھی مجھے نکال دیں گے، جو کہ سچ میں ہونا افورڈ نہیں کر سکتا یار. اور پھر ہمیں اس بندے کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائی جاتی ہے کہ اس بندے کا نام ہے زاؤٹیان لے، اور یہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ بھی اس سینٹرل چائنا بزنس کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ اپنے کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے، بہت ہی زیادہ سخت نوکریاں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا ٹیوشن فی کو جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اور پھر ہمیں دکھا جاتا ہے ایک رنگ جو ان کے اسی بندے کے پیر کے ساتھ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ وہاں پر لیٹ جاتا ہے اور اپنے ساتھ ہی کہتا ہے کہ ارے میاں بہت ہی زیادہ درد ہو رہی ہے یار، میرے کو بہت ہی زیادہ گندے والا کوٹا ان لوگوں نے تو مجھے، سچ میں بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے. اور تبھی کوئی بولتا ہے ویلکم ویلکم ویلکم. تو ہوسٹ آپ نے اپنا جو سسٹم ہے اسے ایکٹیویٹ کر لیا ہے، اور اب آپ کی فل باڈی کو سکین کیا جا رہا ہے. اور تبھی وہ بولتا ہے کہ کیا کہ یہ کیا کوئی مذاق ہو رہا ہے، یہ کوئی کون بول رہا ہے، یہ کتا بھونک رہا ہے کیا؟ اور پھر وہ جب دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ رنگ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس رنگ سے آواز آتا ہے کہ مسٹر زیرو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چونکہ میں ایک ورچوئل گاڈ ہوں، اور میں آپ سے اس رنگ کے تھرو بات کر رہا ہوں، اور آپ نے اس رنگ کو جو ہے وہ
ایکٹیویٹ کر لیا ہے۔ اور جو ورچوئل گاڈ ہے اس نے آپ کو چن لیا ہے، اور آج سے جو آپ کا کوڈ نیم ہے وہ ہے 0۔ اور پھر وہ ورچوئل گاڈ بولتا ہے کہ ابھی بس 16 گھنٹوں میں ہی یہاں پر جو تمہاری اس پورے کی پوری دنیا میں ایک بایو کیمیکل وائرس جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں یا جو کچھ کیڑے مکوڑے یا جو کچھ بھی ہے وہ انفیکٹڈ ہو جائیں گے، اور وہ سب زومبیز میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ سب سن کر تو اس بندے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اور وہ کہتے کہ کیا یہ کیا کوئی مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا بے کیا یہ تو ہے کون؟ اور آخر اس انگوٹھی سے کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے یا پھر کوئی میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے یہاں پر، یا پھر یہ کوئی نیا اسکیم ہے اپنے جو ہے سامان بیچنے کا؟ اگر یہ اسکیم ہے تو سچ میں بہت ہی زیادہ گھٹیا گندا والا اسکیم ہے۔ اور پھر وہ اس رنگ کو اٹھا کر کہتا ہے کہ ذرا رکو، تم بول رہے ہو کہ میں ایک سیویئر ہوں، میں اس پوری دنیا کو بچاؤں گا، وہ بھی تمہیں کچھ پیسے دے کر، اور جب میں تم سے یہ رنگ خرید لوں گا تو میں ایک سپر ہیرو بن جاؤں گا اور میں پھر اس پوری دنیا کو بچاؤں گا۔ کیا ارے میاں، کیا میں سچ میں اتنا زیادہ بیوقوف اور گدھا انسان لگتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیوقوف ہوں، لیکن میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں تمہارے اس طرح کے فضول اسکیم میں جو ہے وہ پھنس جاؤں۔ اور پھر وہ بندہ اس رنگ کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب جاؤ یہاں سے یار، میں نہیں لے رہا تمہارا یہ رنگ وینگ فضول میں، ویسے بھی ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں اپنے ٹیوشن فیس بھرنے کے لیے، تو میں فضول میں تمہارے اس رنگ پر پیسے کیوں ہی خرچ کروں گا۔ اور پھر دوبارہ اس رنگ سے آواز آتی ہے کہ نہیں تم رکو تو یار، تم تو کچھ زیادہ ہی بس اوپر چڑھے جا رہے ہو یار، ذرا تم رکو آرام سے، ذرا تم ایک بار اس رنگ کو جو ہے پہن تو لو، پھر میں تمہیں پروف کر دوں گا نا کہ میں جو بول رہا ہوں کیا میں سچ بول رہا ہوں یا پھر یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور تبھی وہ بندہ بھی تھوڑا سا رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں کیا سچ میں؟ تو چلو پھر ایک ٹرائی مارنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، ایک ٹرائی تو ہم مار ہی سکتے ہیں، اتنا بھی کچھ نہیں جائے گا ہمارا۔ اور پھر وہ اس رنگ کو جو ہے پہن لیتا ہے، اور تبھی ہی وہ کسی عجیب سی جگہ میں آ جاتا ہے، اور وہ رنگ سے آواز آتی ہے کہ اسکیننگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور پھر وہ بندہ چلا کر کہتا ہے کہ ارے میاں یہ مجھے کہاں پر لے آئے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہماری تو پٹ رہی ہے یہاں پر یار، یہ کیسی جگہ ہے؟ اور پھر اس رنگ سے آواز آتی ہے کہ بھائی ذرا رکو یار، تم اتنی زیادہ جلدی میں کیوں ہو؟ ذرا تم رکو، بس اسکیننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی۔ اور تبھی ہماری جو مین کیریکٹر ہے، اور یہی بندہ جو ہے ہمارا مین کیریکٹر ہے، میں اس کا نام تو نہیں لوں گا، بس مین کیریکٹر یا ایم سے کہہ کر پکار لوں گا۔ تو ہمارے جو مین کیریکٹر ہے اس کی آنکھوں میں کچھ چمکنے لگ جاتا ہے، اور پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے ایک سین جو وہاں پر جتنی بھی وہ بلڈنگز ہوتی ہے اس پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب بہت عجیب ہوتے ہیں، اور ہر طرف صرف زومبی ہی زومبی ہوتے ہیں۔ اور ایک زومبی تو ایک بندے کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آجا بچے آجا، میں ذرا تیرے سی ایک پپی تو لے لوں۔ اور وہ بندہ بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑو یار، کہ اپنے جا کر بیوی سکھا جو ہے چما لو، میرے کیوں چما لینے پر تو لے ہوئے ہو، چھوڑو مجھے۔ اور ایک دوسرا بندہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے میاں یہ سب یہ کیا کر رہے یار، یہ لوگ تو روڈ پر ہی شروع ہو چکے ہیں۔ اور ایک دوسرا زومبی آتا ہے اور اپنا بڑا سا منہ کھولتے ہوئے کہتا ہے کہ آجا بیٹے، میں تیرا جو ہے وہ ایک چما لے لیتا ہوں، ذرا مجھے ایک بار اپنا سواد تو چکھنے دو۔ اور ہمارا یہ جو مین کیریکٹر ہے وہ یہ سب دیکھ کر
कुछ समझ नहीं पाता। और वो कहता है कि अरे यार, ये सब क्या था? क्या ये जो कुछ भी मैंने देखा, क्या ये सब कुछ सच में जो है सच था? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ये जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो ज़ॉम्बीज़ में बदलने वाले हैं? और तभी उस रिंग से आवाज़ आती है, कह रहे बच्चे, क्या मैंने जो तुम्हें बताया था, क्या तुम्हें अब भी उस पर तो यकीन हो रहा है ना? अभी तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, और मैंने जो अभी तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है ना, वो तो बहुत एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे एपोक्लिप्स का। एपोक्लिप्स का सही प्रोनाउंस किया ना? या फिर पता नहीं प्रोनाउंस करना ही मुझे नहीं आ रहा था, या भी सही प्रोनाउंस किया? ज़रा कमेंट करके बताना। और फिर वो से बोलता है कि ये जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने तुम्हारे इस छोटी सी दिमाग में जो है वो स्टोर कर दी है, क्योंकि इसमें जितना कुछ जगह भी नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी दिमाग तो है नहीं, सिर्फ बूझ से भरा हुआ था इसमें, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ करके ये इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर तो कर दी है। और फिर वो बोलता है हमारा हीरो कि क्या, अबे ओए, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है? यहाँ पर ये जो कुछ तुमने मुझे बताया, ये सब कुछ सच में होने वाला है? और मुझे तो अभी साला कुछ समझ में आ नहीं रहा है। चलो मेरी तो जान छोड़ दो यार, बस मुझे ये सब मत दिखाओ, किसी और के पास चले जाओ। और फिर हमारा जो एमसी है वो इस रिंग को निकालने लग जाता है, और फिर उससे बोलता है क्या, ये तो मेरे साथ ऐसा फजूल सा मजाक करना बंद करो यार, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, और मैं मुझे नहीं लेना यार तुम्हारा ये रिंग, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। और फिर हमारे हीरो को एक झटका लगता है, और वो चिल्लाता है कि अरे भैया, ये क्या हुआ यार? बड़ा ही कोई कुत्ते वाला दर्द हो रहा है यार। और उससे आता है कि अरे बेटा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अगर तुम इस रिंग को एक बार पहन लोगे तो फिर तुम इसे निकाल नहीं सकते हो, और अगर तुम इसे निकालोगे तो तुम्हारी ये जो कुत्ते जैसी ज़िंदगी है ना, वो डेंजरस में आ जाएगी। और फिर वो रिंगो से बोलता है कि अबे साले, अब तो मुझ पर यकीन करना, अभी तो मैंने तुम्हें सब कुछ दिखाया, तुमने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि कैसे वो लोग ज़ॉम्बीज़ में तब्दील हो चुके थे, और एक दोनों की चुम्मा लेने की कोशिश कर रहे थे। तो अब तो यकीन कर। और ये जो अंगूठी है ना, अंगूठी वाला जिन, ये जो अंगूठी है ये तुम्हारे साथ अब कनेक्ट हो चुकी है पूरी तरह से। अब तुम इससे तो पीछा छुड़ा नहीं पाओगे मेरे बच्चे। और फिर हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ठीक है यार, एक तो ये तू बहुत ही ज़्यादा बक बक करता है, बस हर वक्त बस चुप ही नहीं रह सकता, बक बक ही करता रहता है। और अच्छा तुम जीते यार, बस मैं हारा और तुम जीते, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि तुमने आखिर मुझे ये क्यों चूज़ किया? और यहाँ तक कि मैंने आज तक एक मुर्गी के बच्चे को भी नहीं मारा, और यहाँ पर तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं जाऊँ और ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करूँ? यार तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा पट्टू इंसान हूँ, मेरी तो पट जाएगी ज़ॉम्बी को देखते ही। तो बाकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और फिर वो जो अंगूठी वाला जिन होता है वो बोलता है कि अरे यार, ज़रा तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन तो करने दो। मुझे बोल रहे हो कि मैं ज़्यादा बक बक करता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। अब जो मैंने जो है तुम्हें चुन लिया है, और अब तुम्हें लड़ाई तो करनी होगी, चाहे फिर तुम्हारी पट रही है या नहीं पट रही है। ये मेरे इसमें कोई जो है ये हाथ नहीं है, अब तुम्हें लड़ाई तो करनी ही होगी। और चलो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ इस रिंग में। अच्छा तो बैठा जी, तुम ज़रा इस रिंग को मूव करो और अपने ही मन में बोलो, मन में बोलो ओए होए 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 कि ओपन या स्टार्ट। तो जो यहाँ का स्टोरेज स्पेस है वो ओपन हो जाएगा, और तभी हमारा एमसी भी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है चल बे भाई, अब शुरू हो जा। और जैसे ही हमारा ये एमसी ये बोलता है तो उसके सामने एक काला सा बॉक्स आ जाता है, और फिर उस
رنگ سے مطلب انگوٹھی والا جن بولتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوریج اسپیس ہے وہ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اور اس میں آپ کو ہر طرح کا ویپن، فوڈ یا پھر آپ جو کچھ بھی چاہے اس میں جو ہے ملیں گے آپ کو بس کرنا اتنا ہے، کیونکہ ہم آپ کو ویسے بھی کوئی مفت تو دینے والے نہیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو پے کرنا ہی پڑے گا نا آپ کو بھی۔ تو آپ جا کر زومبیز کو ماریے اور ان سے جو ہے ایکسپیرینس پوائنٹ اکٹھا کیجیے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ریسورسز، ویپنز اور جو کچھ آپ چاہے وہ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ بولتا ہے کہ ہاں ایک اور چیز تمہیں جو ہے اس میں ایک اور اسپیشل چیز بھی ملے گی، اور یہ ایک بوٹل ٹائپ کچھ چیز ہوتی ہے۔ وہ انگوٹھی والا جن بولتا ہے کہ یہ جو فلوئڈ ہے اس بوٹل میں، یہ ایک ایوولوشن فلوئڈ ہے، اس سے جو ہے لوگ خود کو ایوالو کر سکتے ہیں، لیکن ذرا رکو، ایسے ہی خود کو انجیکٹ مت کر دینا، ورنہ تم جو ہے ٹپک جاؤ گے اور پھر مجھے گالیاں دیتے رہو گے کہ تم نے پوری بات تو بتائی ہی نہیں۔ تو سن لو ابھی کہ جب کسی بندے کے باڈی میں زومبی وائرس ہوگا تو تبھی یہ جو فلوئڈ ہے یہ کام کرے گا، ورنہ اگر تم نے ایویں ہی خود کو انجیکٹ کر لیا تو تم بھی ایک زومبی میں بدل جاؤ گے، اور وہ بھی نکل جاؤ گے یہاں سے، مطلب کیا کہتے ہیں اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر ہمارا ایم سی بولتا ہے کہ کیا؟ تو اس کا پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ کیا اس کے لیے مجھے خود کی کٹوانی پڑے گی زومبی سے کیا؟ اور پھر تو یہ کوئی گندی سی مطلب یہ فضول سی چیز ہے، کیونکہ اگر ایک بار زومبی نے میری کاٹ لی تو میں خود بھی ایک زومبی میں بدل جاؤں گا یا پھر میں مر جاؤں گا، تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اور پھر انگوٹھی والا جن بولتا ہے کہ بھائی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، بس یہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، اب تم خود دیکھ لو، تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کرو اس کا، اور ہم تو نکل لیے کیونکہ جتنا بھی انفارمیشن تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور چونکہ ہم تھوڑے سے آلسی والی جن ہے، آلسی والے جن ہے، سوری تھوڑا سا گرامر میں جو ہے وہ غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن اگنور کرنا، ویسے بھی انسان ہے یار، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہے، اگنور کرو اس کو، ہم ویسے بھی تھوڑے سے آلسی جن ہیں، تو اب ہم جا رہے ہیں وشرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، اور ہم کو ڈسٹرب مت کریو ورنہ ہم تمہارے بہت بری طرح سے لے لیں گے، اور ابھی مجھے ابھی پوچھ لو مجھ سے، اگر کوئی کویسچن ہو تو پوچھو، ورنہ اگر تم نے نیند میں ڈسٹرب کیا نا تو پھر تم یاد رکھنا کہ ہم تمہارے بری طرح سے لے لیں گے۔ اور پھر ہمارا ایم سی اپنے من میں بولتا ہے کہ کیا اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر تو میرے پاس صرف اور صرف 16 ہی گھنٹے ہے خود کو پریپیئر کرنے کے لیے، اور مجھے خود کو تو جلدی سے جلدی پریپیئر کرنا ہی ہوگا۔ اور پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے ہمارا ایم سی جو کہ ایک بہت بڑا سا بیگ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور وہ ایک جگہ پر آتا ہے، اور تبھی ایک دوسرا بندہ ہمارے ایم سی سے بولتا ہے کہ بیٹی یہاں لے، کیا تم اپنے کام پر نہیں گئے؟ کیا تو تم نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے کیا؟ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور کیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان بندوں نے تمہیں کوٹا، مجھے پتہ لگا۔ اور پھر ہمارا ایم سی او سے بولتا ہے کہ بے سالے، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے یاد دلانے کی بھی تمہیں ضرورت تو نہیں تھی۔ اور پھر وہ اپنے روم میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ بے سالو، تم سب سن لو میری یہ بات، یہ بہت ہی کچھ زیادہ امپورٹنٹ بات تھی جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ آج جو ہے اس ورلڈ کی اینڈنگ ہونے والی ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو ہے زومبیز میں ٹرانسفر ہونے والے ہیں، مطلب زومبی بننے والے ہیں، ایک بایولوجیکل یا بایو کیمیکل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مطلب ایک وائرس کی وجہ سے، اس لیے ہمارے سیفٹی اسی میں ہے کہ ہم اسی کالج میں ہمارے ہی روم میں رہے اور کہیں بھی اور نہیں جائے، اور اگر ہمیں ان زومبی سے اور
ان کے اٹیک کو اوائڈ کرنا ہے تو ہمیں بالکل بھی یہاں سے باہر نہیں جانا ہے۔ اور تبھی وہ جو بندے ہوتے ہیں، مطلب جو ان کے روم میٹ ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، اور وہ لوگ وہاں پر بہت ہی زیادہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتے ہیں، گلا پھاڑ کے ہنس رہے ہوتے ہیں اس پر یار۔ اور پھر یہ جو لال ہے یا پیلے ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح کے بال ہے اس کے، یہ بولتا ہے کہ ابے بے وقوف، کیا تم نے کچھ نشہ وشہ کر لیا ہے کیا تم اب وہ کیا کہتے ہیں ڈرگز وگز لینے لگے ہو، یا پھر تمہارا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تم یہ کس طرح کے بے وقوف اسے بات کر رہے ہو؟ اور پھر وہ دوسرا بندہ جو کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، نام تو بتائے نہیں جائے گئے ہے اس کے، تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ وہ بولتا ہے کہ ابے سالے میں تمہیں بول رہا ہوں کہ اتنے زیادہ جو گیمز ہوتے ہیں نا، یہ زومبیز کے اوپر جو گیم ہوتے ہیں، ان کو مت کھیلا کرو یار اتنا زیادہ، یہ تمہارا دماغ جو ہے، اس کے ساتھ تمہارا دماغ بھی خراب ہو چکا ہے، اس لیے تم جو ہے اس طرح کے فضول سے باتیں کر رہے ہو، اور تمہارے دماغ میں ایسی فضول سے خیالات آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ لال بالوں والا بندہ ہمارے مین کریکٹر کو دھکا مارتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے بھی ہم تو جیسے غریب انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں یہی کمرہ ملا، اور تم جیسے ہی اس کمرے میں آئے، تم نے اس پورے کمرے کو گندا کر دیا ہے اپنے آنے سے ہی۔ اور تبھی وہ کالے بالوں والا بندہ کہتا ہے کہ چلے اوے لال بالوں والے بندے، چلو ہم دونوں انٹرنیٹ کیفے میں جا کر کچھ مزے کرتے ہیں، ویسے بھی اس روم کی جو ہے پوری کی پوری ہوا ہی بیکار ہو چکی ہے ابھی اس بندے کے آنے سے، اور چلو ہم دونوں پوری رات کہیں جا کر مزے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جو مین کریکٹر کے ساتھ وہ جو پہلے والا بندہ بولتا ہے کہ دھیان لی، کیا تمہارے ساتھ کیا غلط ہے یار؟ کیا تم نے یہ جو کچھ بھی ابھی بولا، کیا سچ میں یہ سب کچھ سچ ہے؟ اور پھر ہمارا مین کریکٹر بولتا ہے کہ وہ بین، اگر پلیز تم مجھے اپنا دوست مانتے ہو تو پلیز میری بات سن لو، اور یہی رہو میرے ساتھ اس کمرے میں، باہر مت جانا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تیری بھی وہ چیز پھٹ جائے گی پھر میرے پاس متانا سلوانے کے لیے۔ اور پھر وہ بولتا ہے کہ ارے ٹھیک ہے نا یار، میں نہیں جا رہا ہوں یار، تم ایسی کیسی اشلیل سے باتیں کر رہے ہو میرے سامنے؟ وہ مین کریکٹر بولتا ہے کہ ہاں میں نے کیسی اشلیل سے باتیں کی یار، میں تو تمہارے کپڑے وہ پاڑنے کی بات کر رہا تھا، اگر پڑ گئی تو پھر میرے پاس آؤ گے کہ میرے لیے سیل دو، یہ کپڑے سل دو یا سیل دو، پتہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ اپنے جو روم ہے، جتنے بھی چیئرز ہوتے ہیں، وہ اپنے روم کے گیٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور وہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ہمارے مین کریکٹر کا دوست ہوتا ہے، وہ اسے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، اور وہ بولتا ہے کہ ٹھیان لی یار، یہ کیا ہے، یہ تو صبح بھی ہو چکی ہے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، کیا سچ میں ہمیں یہاں پر اور بھی زیادہ ویٹ کرنا پڑے گا؟ یہ جو یار مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر ہمارا مین کریکٹر بولتا ہے کہ ابے موٹے، ذرا تو صبر کر لینا یار، تو تھوڑا صبر کر لے، ہم اپنا جو گارڈ ہے اسے ڈاؤن نہیں کر سکتے، اور ابھی بس ٹائم جو ہے وہ ہونے ہی والا ہے۔ اور پھر ہمارے مین کریکٹر کا دوست وہ بولتا ہے کہ ابے یار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر، مجھے چھوڑ دے، مجھے اب اور یہاں پر رکا نہیں جا رہا ہے میرے سے، میں بہت ہی زیادہ تک چکا ہوں، اور اب تو میں جا رہا ہوں اپنے بیڈ میں سونے کے لیے، تو یہاں پر بیٹھا رہے اور گارڈ کر۔ اور پھر وہ موٹا وہاں سے چلتے ہوئے کہتا ہے کہ یار تو مجھے ایک بات یہ تو بتا کہ وہ جو زانگ جون تھا اور لی لیانگ تھا، وہ بھی تو باہر گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ اور کیا انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا ہوگا؟ اور یہ تو ابھی جو ہے صبح بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ اب بھی واپس جو ہے وہ نہیں آئے، کیا سچ میں وہ لوگ کچھ خطرے میں تو نہیں ہوں گے؟
اور پھر ہمارا مین کریکٹر کہتا ہے کہ بے یار مجھے کیا پتا ہوگا کہ وہ لوگ کسی خطرے میں ہے یا نہیں ہے، میں نے تو نے پہلے ہی ساودھان کر دیا تھا نا، میں نے تو نے بتایا بھی تھا کہ باہر مت جاؤ، لیکن وہ لوگ خود ہی چلے گئے، اس میں کیا کر سکتا ہوں ابھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے لیکن ابھی تو صبح بھی ہو چکی ہے اور ابھی تک تو باہر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر ہمارا مین کریکٹر بولتا ہے کہ بھی بس تھوڑی دیر رکو، وہ وقت آنے والا ہے، مطلب جو ٹائم ہے وہ پورا ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر میں زومبیز جو ہے یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تبھی ہی باہر سے چلانے کی آوازیں آتی ہے لوگوں کی، اور وہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے یار، آخر یہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، یہ لوگ ہم پر حملہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور یہ سن کر تو وہ موٹا وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بے دھیان لو، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سچ میں زومبیز میں بدل گئے سارے لوگ، کیا سچ میں وہ لوگ آ گئے۔ اور تبھی وہ دونوں کھڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں اور نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر سارے لوگ زومبیز میں بدل چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور تبھی موٹا تو یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں پر گر جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے ہمارے مین کریکٹر سے کہ دھیان لی یار، تم تو سچ میں سچ کہہ رہے تھے، ہمارے تو جتنے بھی اسکول میٹس تھے وہ سب کے سب زومبیز میں بدل چکے ہیں، اور آخر اب ہم کیا کریں گے یار، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم تو لوگ یہاں پر مر جائیں گے۔ اور پھر ہمارا مین کریکٹر اسے کہتا ہے کہ بھئی وہ بن موٹے ذرا صبر کرو یار، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم ذرا تھا شانت تو رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں نا کہ ہم کیا کریں گے۔ یہ جو آؤٹ بریک ہے یہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے، اس لیے اگر ہم یہیں پر چھپ کر رہیں گے کچھ وقت کے لیے تو جیسے ہی یہ زومبیز یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے یہاں سے بچنے کا۔ اور پھر وہ موٹا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ زانگ اور لیانگ وہ تو اب بھی دونوں باہر ہے، کیا ہم چلے جائیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے، کیا ہمیں انہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ اور تبھی ہمارا مین کریکٹر بولتا ہے کہ یار میں نہیں جانتا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں باہر جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہاں پر خود کو ہی صرف پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اگر ہم صرف خود کو بھی یہاں پر پروٹیکٹ کر لیں گے تو وہ بھی بہت ہی بڑی جو ہے اچھی بات ہوگی، لیکن اگر ہم باہر چلے جائیں گے تو ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اسے ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں، اور الٹا ہم لوگ اپنی ہی زندگی کو خطرے میں ڈال لیں گے۔ اور وہ جو زومبیز ہے یہ ابھی اتنے زیادہ ایوالو نہیں ہوئے ہیں، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ دھیرے دھیرے سے چلتے ہیں، اور اس میں ابھی اتنے زیادہ پاور نہیں ہے ان زومبیز میں۔ اور آج تو ویسے بھی ہمارے سیلف اسٹڈی کی کلاسز تھی نا، اور سارے لوگ کلاس روم میں ہی ہوں گے، اگر انہیں ایک جگہ مل جائے خود کو سرکشت رکھنے کے لیے ان زومبیز سے تو اس سے اچھا اور کوئی بھی بات نہیں ہوگی، اور وہ لوگ سرکشت سروائیو کر لیں گے اس زومبی کے آؤٹ بریک کو۔ اور تبھی وہ بن ہوتا ہے وہ موٹا، وہ کہتا ہے کہ وہ نو یار، آج تو شنزن یو، پتہ نہیں یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ہم لڑکی ہی ہم ابھی تک مان کر چلیں گے، بعد میں جب پتہ چلے گا تو میں بتا دوں گا کہ زن یو کا تو آج جو ہے مووی شوٹنگ تھی پلے گراؤنڈ میں، اس لیے جتنے بھی لوگ تھے وہ تو اس کے ساتھ ہوں گے اسے دیکھنے کے لیے، اور کوئی بھی کلاس میں نہیں ہوگا۔ اور تبھی یہ سن کر ہمارے مین کریکٹر کو تو ایک جھٹکا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، آخر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، آج تو زینیو کی ابروڈ میں جو ہے پبلسٹی کیمپین تھی نا، تو وہ تو وہاں پر چلی گئی ہوگی، تو آخر وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ اور تبھی وہ بن بتاتا ہے کہ آج کی جو فلائٹ تھی اس کی وہ جو ہے کینسل ہو چکی تھی، کیونکہ آج کا جو ویدر تھا وہ بہت ہی زیادہ خراب تھا، اور اس لیے اس نے ٹیمپریرلی اپنا جو پلین تھا وہ کینسل کر لیا تھا ابروڈ جانے کا۔ اور تم تو ہمیشہ اس پر دھیان دیتے ہو نا، اور تمہیں تو اس کی ہر بات پتہ ہوگی، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ اس کا فلائٹ کینسل ہو چکا ہے۔ اور جیسے ہی ہمارا مین کریکٹر یہ سنتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچتا ہے، اور تبھی وہ راڈ جو ہے اٹھاتا ہے اور کہیں کسی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ اور تبھی وہ بن کہتا ہے کہ ٹیان لی، تم کہاں جا رہے ہو، یہ تم کیوں باہر جا رہے ہو یار۔ اور پھر ہمارا مین کریکٹر بولتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ فرسٹ فلور پر
ایک فائر ایکس جو ہے وہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ، تو میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب مجھے وہ ایکس مل جائے تو تب شاید مجھے تھوڑی سی آسانی ہوگی ان زومبیز سے لڑائی کرنے میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم ووبن، جیسے ہی میں اس کمرے سے نکل جاؤں تم جو ہو اس ڈور کو بہت ہی زیادہ ہارڈ طریقے سے جو ہے وہ بند کر دینا، اور چاہے جو بھی ہو جائے کسی کے لیے بھی ڈور کو اوپن مت کرنا پلیز۔ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ کسی کے لیے چاہے جو ہو جائے کسی کے لیے بھی دروازے کو کبھی اوپن مت کرنا، اور یہ میک شور کرنا کہ جب تک میں آؤں تب تک زندہ رہنا میرے بھائی۔ اور پھر وہ بین کہتا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو یار، کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ نہیں یار، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں یار تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا ہم دونوں گڈ بڈیز نہیں ہیں یار؟ کیا ہم دونوں بھائی کی طرح نہیں ہے؟ تو پھر میں تمہیں ایسے اکیلا کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ اور اگر اب جو ہے میں زندہ ہوں تو وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اور تبھی ہمارا مین کریکٹر بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو چلو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، لیکن زیادہ جلد بازی کرنے کی کوشش مت کرنا باہر، ٹھیک ہے؟ اور یہیں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ہو جاتا ہے سماپت۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ جب یہ دونوں باہر جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم۔